بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 161، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تبوک اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کے شان اور فضیلت سے متعلق ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک جا رہے تھے۔ جب تبوک سے ایک دن رات کا سفر باقی رہ گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آرام کی غرض سے پڑاؤ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری سونپی کہ وہ جاگتے رہے اور نماز فجر کے لیے سب کو بیدار کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذمہ داری پوری کرنے لگے، مگر سفر کی تھکاوٹ سے ان کی آنکھ بھی لگ گئی۔ اس طرح جب سب لوگ سو گئے، حتیٰ کہ دن نکلنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بیدار کیا اور فرمایا، یا بلال، اے بلال، کیا میں نے تمہیں آج رات نماز فجر کی حفاظت کا حکم نہیں دیا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی گہری نیند آ گئی، اس لیے کوتاہی ہو گئی، معاف فرما دیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اخلاق کریمہ کے مطابق درگزر سے کام لیا اور لشکر کو اس جگہ سے روانگی کا حکم دیا۔ پھر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جب سورج ایک نیزے کے برابر اونچا ہو گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سواری سے اتر کر فجر کی 2 سنتیں ادا کی، پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نماز فجر پڑھائی۔ پھر اگلے دن اور رات آپ نے تیزی سے سفر کیا اور صبح کے وقت تبوک پہنچ گئے۔ اسی صبح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 30,000 لشکر اسلام سے خطاب فرمایا۔ یہ خطاب کسی حد تک خطبہ حجۃ الوداع سے ملتا جلتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطاب میں اسلامی عقائد، اخلاق، کردار اور دینی تعلیمات سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت فرمائی۔ غور کیا جائے تو اس خطاب میں مذکور اکثر و بیشتر ارشادات انمول موتیوں کی صورت میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور سب سے مضبوط کڑا اللہ کا تقوی ہے، اور بہترین ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت ہے، اور بہترین سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے، بہترین قصے قرآن مجید کے ہیں، بہترین کام وہ ہے جس کا انجام اچھا ہو، بدترین کام بدعت ہے، سب سے اچھی رہنمائی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رہنمائی ہے، اور سب سے زیادہ باعزت موت شہیدوں کی ہے۔ بدترین اندھی گمراہی ہدایت کے بعد گمراہی ہے۔ اچھا عمل نفع بخش ہے، بہترین ہدایت وہ ہے جس کی اتباع کی جائے۔ سب سے بڑا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی صدقہ دینے والا لینے والے سے افضل ہے۔ قابل کفایت تھوڑا مال غافل کرنے والے زیادہ مال سے بہتر ہے۔ موت کے وقت کی جانے والی معذت بہت بری ہے۔ بدترین شرمندگی قیامت کے دن کی شرمندگی ہے۔ کچھ لوگ کبھی کبھار ہی جمعہ ادا کرتے ہیں اور کچھ وہ ہے جو اللہ کا ذکر شاذ و نادر ہی کرتے ہیں، اور بہت بڑے گناہوں میں سے جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ بہترین مالداری دل کی قناعت ہے اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ حکمت اور دانائی کا نچوڑ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ دل میں ودیعت کی جانے والی بہترین خوبی یقین اور کفر کا انکار ہے۔ نوحہ جاہلیت کا عمل ہے، خیانت جہنم کا انگارہ ہے، نشہ جہنم کے لوہے کا داغ ہے، بیہودہ شعر ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، اور شراب سارے ہی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے بری کمائی سود ہے، بدترین کھانا یتیم کا مال کھانا ہے،
خوشبخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑتا ہے، اور بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت ہو گیا۔ تم میں سے کوئی شخص جنت یا جہنم سے 4 ہاتھ کے فاصلے تک پہنچ جاتا ہے، پھر انجام آخری کلمات اور اختتامی عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ بدترین روایات جھوٹی روایات ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ اور مومن کو قتل کرنا کفر ہے۔ اس کا گوشت کھانا یعنی غیبت کرنا اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس کا مال اس کے خون کی طرح حرام ہے۔ جو اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائے گا اللہ اسے جھٹلا دے گا، جو معاف کر دے اللہ اسے معاف کر دے گا، جو غصہ پی جائے اللہ تعالی اجر دے گا، جو مصیبت پر صبر کرے اللہ اسے نعم البدل عطا کرے گا، اور جو دکھلاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالی اس کے اعمال قیامت کے دن دکھلا دے گا، اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ جو صبر کرے گا اللہ اسے دگنا اجر دے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میری اور میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ مجھے اور میری امت کو معاف فرما دے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرمایا اور خطبہ ختم کر دیا۔ گویا غور کیا جائے تو اس خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنے بہترین نصائح فرمائے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے اس میں وہ نصیحتیں اور وہ احکامات اور وہ موتیاں پروئی ہے اس خطبے میں کہ جو بھی انسان اس پر عمل کرے گا یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں پائے گا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں لوگوں کو خطبہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس و شر الناس، کیا میں تمہیں بہترین اور بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ بہترین انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہو کر یا پیدل کام کرتا رہے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے، اور بے شک لوگوں میں سب سے برا وہ فاجر شخص ہے جو اللہ کی کتاب پڑھتا ہے اور اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم میں بہترین اور اچھے لوگوں کی اچھی صفات ہم میں پیدا فرمائے، اور برے لوگوں کی صفات اور اخلاق اور اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نصف شب کو میں جاگا غزوہ تبوک کے موقع پر، تو لشکر کے ایک کنارے پر چراغ جلتا دیکھا۔ جب میں اس طرف گیا تو دیکھا کہ ایک قبر کھودی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس میں اترے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے بھائی کو میری طرف کرو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چراغ لیے کھڑے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں لٹا دیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہم انی قد امسیت عنہ راضیا فرض عنہ، اے اللہ میں آج شام تک اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ منظر دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سنے تو دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی، اے کاش آج اس قبر میں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد ان کے لیے دعا فرمائی؟ یہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو فتح مکہ کے بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ جب یہ اسلام لائے تو انہوں نے اپنے بت پرست چاچا کو اپنے اسلام کی خبر دی۔ ان کے چاچا نے ان سے کہا، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کی ہے تو میں تمہیں بدحال کر دوں گا، تم سے ہر چیز واپس لے لوں گا، حتیٰ کہ تمہارے بدن کے کپڑے بھی اتار لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بلا تأمل کہا، اللہ کی قسم میں بتوں کی پوجا چھوڑ کر مسلمان ہو چکا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، لیجئے سارا مال سنبھالیے،
میں تو مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ ظالم چاچا نے سارا مال لے لیا، یہاں تک کہ جسم کے کپڑے بھی اتروا لیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ سے ایک دھاری دار چادر لی اور اسے پھاڑ کر 2 حصے کیے، ایک کا تہبند بنایا، دوسرا اوپر اوڑھ لیا اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ وہ سحری کے وقت مسجد نبوی میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، اپنی عادت کے مطابق نمازیوں کی خیریت دریافت فرمائی۔ اسی دوران میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ مہمان ہے اور ابھی مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت کیا، تم کون ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنا تعارف کرایا اور اپنا مکمل واقعہ سنایا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سارا واقعہ سنا تو فرمایا، انت عبداللہ ذو البجادین، تم عبداللہ ذو البجادین 2 چادرے والے ہو، یعنی تمہارا نام عبداللہ ہے اور لقب ذو البجادین ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ میرے قریب ہی رہائش رکھنا۔ سو عبداللہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ کی پاکیزہ جماعت میں شامل ہو گئے، جن کا گھر مسجد نبوی اور میزبان تاجدار مدینہ تھے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر رہتے، قرآن مجید سیکھتے اور تلاوت قرآن سے ہر وقت اپنا ایمان تازہ رکھتے تھے۔ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں بہت سا قرآن سیکھ لیا اور رات کو نہایت خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کریم میں مگن تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر محبت برا شکوہ کر دیا۔ عرض کی، حضور دیکھیے عبداللہ کتنی بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے باقی لوگوں کے لیے تلاوت کرنا اور سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عمر اسے تلاوت کرنے دو، وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ چھوڑ آیا ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی اور شفقت سے فیضیاب ہوتے رہے، حتیٰ کہ غزوہ تبوک کا اعلان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شدائی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، اے اللہ میں اس عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ جس خوش نصیب کو رحمت عالم کی ایسی دعا نصیب ہو جائے، بلا کافر اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں تو شہادت کا آرزومند ہوں، آپ نے سلامتی کی دعا فرما دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھر سے نکلو گے تو اس دن اگر تمہیں بخار ہو گیا اور تم بخار کی وجہ سے فوت ہو گئے تو تم شہید ہی ہوگے، اور اگر تمہاری سواری نے تمہیں گرا کر کچل دیا تب بھی تم شہید ہوگے، تم جس طرح بھی مرو گے شہید ہی قرار پاؤ گے۔ چنانچہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ تبوک روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں سخت بخار ہو گیا۔ اسی بخار کی وجہ سے تبوک ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خواہش پوری ہو گئی، اور یہ سعادت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نصیب فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میں آج شام تک اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو یہ مقام، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، اور یہ 2 چادروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو ان کا لقب ہی ذو البجادین ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی سے ایسی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔